سندھو صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملے؟ میم کہہ رہی نون اور شین کی باتیں ہوتی تھیں، نون میں سے شین نکلے گی، لیکن اب ان کی پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شین والے ہیں وہ زیادہ متاثرین میں شامل ہو رہے ہیں کہ ان پر بات سنیں، میں چونکہ ان کی پارٹی ان کے اپنے اندرونی اختلافات ہیں یا نہیں ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، پارٹیوں میں ہوتا ہے ایسے ڈیفینیٹ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، لیکن ان کے بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. فاض صاحب نے جیسے حامد خان کو کہا چھوٹا آدمی فلاں کو ہمارا تھوڑا سسٹم فرق ہے. ہم آج میاں نواز شریف کہہ دیں نا، میاں شہباز شریف صاحب کو ابھی 1 منٹ میں کہ آپ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دو تو ہی ول ریزائن. ہماری ساری پارٹی میاں نواز شریف از دا پارٹی ہیڈ، میاں نواز شریف از دا بانی. میاں نواز شریف نے اس پارٹی پہ بڑی محنت کی ہے، تو لہٰذا چونکہ ان کو جو جوڑنے والے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں رہے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو پرابلم ان کے لیے یہ بن گیا کہ اب ان کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہے. دس اونلی جو ہمایوں میرے لیے قابل احترام ہے ہمایوں صاحب، لیکن ان کا پرابلم یہ کہ وہ ان کے پاس سے چلے گئے. ورنہ ان کا تو کورم بھی وہ خود انہوں نے کہا، عمران خان نے، کہ ہمارا تو کورم بھی ہم جنرل باجوہ کو کہتے تھے وہ پورا کر کے دیتا تھا، ہمارے تو لوگ اجلاس میں نہیں آتے تھے. یہ نیچرلی ہے، مطلب یہ جو ایک غیر فطری پارٹیاں بنتی ہیں پھر ان کے جب ٹوٹتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے اختلافات شروع ہوتے ہیں، پھر گروپس بنتے ہیں، فارورڈ بلاک بنتے ہیں. مسلم لیگ نون میں کوئی گروپ نہیں، نہ میم سے شین نکلے گی نہ شین سے میم نکلے گی، اونلی میاں محمد نواز شریف، وہ سب کے لیڈر ہیں ہمارے، اور ہی از اے مین آف اسٹیل نروس. میم اور شین یا نون اور شین؟ کچھ بھی نہیں، نہ نون نہ شین نہ میم نہ الف نہ بے، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہے ہمارے. بالکل جو میاں نواز شریف صاحب کا حکم ہے وہ ایک طرح سے آخری حکم ہوتا ہے. میں نے آپ کو اتنی بڑی ڈاکٹر صاحب مثال دی کہ ابھی اگر میاں نواز شریف فرما دیں کہ آپ سب نے ریزائن کرنا تو ہم 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، اس وقت ہم چھوڑ کے تو نکل جائیں گے باہر جدھر بھی گئے. تو پی ٹی آئی والے ریزائنز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ریزائن کی بات کی آپ کو سمجھ کیا ہے؟ جی ان کا پارٹی کا اصل میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، لیکن میں ان کے بحث نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ ان کی اپنا پارٹی کا یہ اندرونی معاملہ ہے. میں اخلاقی طور پہ میرا رائٹ نہیں بنتا کہ میں ان کی پارٹی کے، لیکن میں جہاں تک انہوں نے ہمارا نام چکے لیا ہے، دیٹس وائی آئی ایم گیونگ یو آنسر. ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، آج بھی ہمارا قائد میاں نواز شریف ہے، کل بھی وہی تھا اور کل بھی وہی رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، بجٹ جی نافذ العمل ہو گیا ہے؟ بجٹ نافذ العمل ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کل وزیر خزانہ صاحب نے بہت بڑے دل سے، آلدو ود ویری ہیوی ہارٹ، انہوں نے جب بھی آپ کے جو جرنلسٹ کمیونٹی آپ معاشرے کی آنکھیں چہرہ اور ہاتھ ہیں انہوں نے سوالات کیے تو ہی ایڈمیٹڈ اٹ کہ یس اٹس ویری، مطلب کیا کہنا چاہیے، بہت سخت بجٹ ہے اور اس میں مہنگائی بھی بڑھے گی، لیکن یہ کچھ دیر کے لیے یہ کڑوی گولی نکلنا پڑے گی. انٹرنیشنلی ایک اصول ہے، ڈاکٹر صاحب کی پتہ باہر رہے ہوں کہ میں بھی بہت زیادہ جاتا آتا ہوں، رہا بھی ہوں، کہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اپنے اچھے مستقبل کے لیے، لوگ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا ان کے لیے. یہاں پر بھی ایسا ہی سسٹم بن جائے گا، لیکن ابھی تھوڑی دیر چونکہ ہمیں قرضے سب کوئی جو 2017 میں آپ دیکھیں روٹی 2 روپے کی تھی، سونا 55,000 کا تولہ تھا، ڈالر 96 سے 104 تک تھا، پیٹرول کہاں پہ تھا. تو وہ جو 42 ماہ آیا ہے نا ہمارے ایک آفت بن کے جب یہ آئے ہیں، اور وہ جو کیا کہنا چاہیے سیب کا سایہ ہے ملک پر، اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے. لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ ہمارے لوگ محنت کر رہے ہیں. اور جو ڈاکٹر صاحب زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں جو آئی ایم ایف ہے نا جی، آئی ایم ایف کی جو اسٹیمپ لینا اس لیے بھی ضروری ہے، اس سے قرضہ لینا اس لیے ضروری تھا کہ جو آپ کے باقی ممالک ہے جس لائک چائنا ہے، جس لائک ایران ہے، عراق ہے، سب ہے، عراق کہہ رہا ہوں، سعودی عرب ہے، دین دے ول آل ہیلپ یو، کہ ہمیں ایک طرح سے یہ ہے کہ انٹرنیشنل کووننٹس ہیں یہ سارے، تو دیٹ از اے انٹرنیشنل کووننٹ اور معاہدے ہوتے ہیں. باقی یہ میرا اپنا جو اندازہ ہے، جو میرا پرسیپشن کہتا ہے کہ یہ ود ان ایئر، ود ان زیادہ سے زیادہ 1 سال 1.5 سال میں حالات جو پنجاب میں دیکھیں، جو میڈم مریم نے 100 دن کی حکمرانی دیکھیں، وہاں پہ آٹا سستا ہوا ہے، روٹی سستی ہوئی ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہے، موٹر سائیکل بچوں کو مل رہے ہیں، لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، فری وائی فائی مل رہا ہے، بہت ایکٹیو ہے، بہت ویری ایکٹیو. اور صبح 9 بجے دفطر آتی ہے، رات 11 بجے ہر جگہ پہ، اور ایکٹیو وہ نظر آتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ بات مکمل کریں. جی ایکٹیو کے علاوہ ایون مطلب وہ ہر ایک اگر کسی کو خوشی ہے اس میں بھی شریک ہونا، کوئی دکھ ہے. مطلب میں کوئی ایک مثال دیتا ہوں، یہ پچھلے ماہ 2 ماہ کی پہلے کی بات ہے، میں اس وقت کیبنٹ میں تھا، تو میڈم نے ہمارے فیصل آباد میں 2 جو نوجوان تھے وہ بیچارے گٹر میں گر کے مر گئے، اور ایک یہاں پہ ڈور پھر وہ مر گیا، جوان بچہ تھا، اس کی شادی تیسرے دن تھی. تو مریم صاحب ایون میاں نواز شریف صاحب، میں ان کے ساتھ تھا، ان 2 جو بچے مسیحی تھے ان کے گھر بھی پہنچے، ان کی بھی مدد کی، ان کے بھی دکھ سکھ کو بھی، اور اس جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ بیچارے وہ لوگ بھی رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھے کہ جو بچے جس کے ڈور پھری تھی، جس کی شادی ہوتی تھی، اس کے گھر بھی گئی. آپ دیکھیں جب آپ خوشی بانٹتے ہیں، خوشی ڈاکٹر صاحب بڑھ جاتی ہے، اگر آپ کسی کے دکھ بانٹتے ہیں تو دکھ کم ہو جاتے ہیں. دا پرابلم از دیٹ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ مریم صاحبہ جس لیول پہ کام کر رہی ہیں، اور وہ دیٹ از ناٹ اونلی ہارڈ ورکنگ، یہ ہارڈ ورکنگ بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ چونکہ ہر جگہ پہ جانا، ان کے جو 100 دن تھے پہلے جو ان کا ہیرا تھا بزدار، دیر واز نتھنگ. آئی واز ان دا پنجاب، میں اس گورنمنٹ میں تھا، اپوزیشن میں تھا، بٹ دیر واز نو اینی ڈیولپمنٹ، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بحث کرتے ہیں کہ ہم اپنا یہ کر رہے ہیں، یا موٹر وے اسی موٹر وے پہ روزانہ آتے ہیں جس کو میاں نواز شریف نے بنایا، اور پھر دعائیں بھی کوئی نہ کوئی تو دعا دیتا ہوگا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے بہت زیادہ اچھا ہو. ہاں بجٹ پہ میں دوبارہ کہوں گا. اچھا میں بھی ذرا کھل کے اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ میں بھی نواز شریف صاحب کے اگر کسی کام کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہوں تو موٹر وے کی کرتی ہوں، کیونکہ جب بھی لاہور جانا ہوتا ہے اسلام آباد سے
اور اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد واپس، جی تو سفر بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے اور بڑا چھوٹا سفر ہے. اگر آپ جہاز پہ بھی جائیں تو آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ تک جانا پھر جی وہ تو بہت زیادہ، لیکن اتنا ہی بن جاتا ہے. کوئی ایک سنگل کام بھی یہ بتا دے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک کام بتا دے، کوئی ایک سڑک کا نام بتا دے کہ ہم نے یہ کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.